السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں علی محمد اعلیٰ وینچر چیئرمین بات کر رہا ہوں۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے جو بھی اعلیٰ وینچر کے انویسٹرز ہیں ان تمام سے میں توجہ اور غور و فکر چاہتا ہوں۔ میرے انویسٹر بھائی بہن اس میں جوان سب جو ہے اپنے رقم کو، اپنی قیمتی مال کو آپ نے جو ہے اس کمپنی میں لگایا، اور اس کمپنی سے آپ جو ہے کچھ منافع کے لیے، کچھ ترقی کے لیے سوچ سمجھ کے لگایا۔ اس میں لگانے کی نیت نفع کا تھا، تجارت کی تھی، اور میری نیت بھی یہی تھی کہ آپ سے رقم لوں، بزنس میں لگاؤں، اور جو نفع آتا ہے وہ آپ کو جو ہے میں تقسیم کروں، میں بھی کماؤں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ نہ میری نیت تھی کہ لے کر بھاگنا یا دوڑ جانا، یا جو ہے آپ کے پیسے لے کر آپ کو دھوکہ دینا، یا آپ کے پیسے لے کر مجھے تکلیف پہنچانا آپ لوگوں کو، یا آپ کو ستانا۔ یہ کوئی میرا اس میں کوئی مقصد یا میری نیت نہیں تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جو کچھ بھی آپ نے رقم دیا اس میں جو ہے میں نے زمینیں وغیرہ پرچیز کی، اور اس سے جو ہے زمینوں میں جو ہے خریدنے میں لگایا، دن رات کافی محنت کر جو ہے پراپرٹیاں وغیرہ پرچیز کیا۔ لیکن اس کو فروخت کرنے کا جب موقع آیا یا فروخت کرنا تھا، اس وقت ہم پر آپ سب کو معلوم ہے کہ آئی ٹی کا، الیکشن کا، ٹی وی والوں کا، طرح طرح کے دشمنوں کا جو ہے اس میں حملہ ہو گیا، اور جس کے وجہ ہم فروخت نہیں کر سکے، اور آپ کو جو ہے اس وقت ہم نفع نہیں پہنچا سکے آپ لوگوں۔ ابھی حالات پہ حالات آتے گئے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی، اور آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور صبر کیا۔ اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں تک جو ہے نتیجہ پہنچا۔ کچھ حالات ایسے بھی تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہم جو ہے کہیں اور جا کر رہنا پڑا۔ اس چیز کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں ہمیں کہاں ٹھوکریں کھانے پڑی، کہاں تکلیفیں ہم اٹھائے، یہ ہمیں معلوم اور ہمارے اللہ کو معلوم۔ پھر لوگ کہے کہ آپ سامنے آؤ، ساتھ دیں گے، ساتھ کریں گے، لیکن جب میں آیا تو دیکھا کہ یہاں پر جو ہے پوری طریقے سے جو ہے کمپلینٹ اتھارٹی نے جو ہے سیل کرنے پر پابندیاں لگا دی کہ آپ سیل نہیں کر سکتے، آپ جو ہے بیچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے خلاف جو ہے کمپلینٹ نہیں کی گئی۔ پھر وہاں سے جو ہے میں نے محنت کرنا شروع کیا، جا کر جو ہے کورٹوں کے کچہریوں میں پھر کر، جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر، لائروں کو رکھ کر، اکیلا میں جو ہے ہیئرنگز اٹینڈ کرتے ایک نتیجے کو اب جو ہے ایک نتیجے پہ آیا کہ جج صاحب جو ہے پچھلے 6 تاریخ سے پہلے جو ہے حساب جب مانگا گیا، جج صاحب نے 15 کروڑ 70.5 لاکھ یعنی کہ 15 کروڑ 75 لاکھ کا حساب سامنے لا کر رکھا۔ 927 لوگ جو ہے کمپلینٹ کر کے ہیں، اور اس میں سے جو ہے 520 پر 7 آدمی کا جو ہے ویریفیکیشن ہو چکا ہے، 400 آدمی کا ویریفیکیشن نہیں ہو گئے ہے۔ پھر جب حساب دیکھا گیا، 527 آدمی کا جو حساب کتاب ہے وہ تقریباً جو ہے 9 کروڑ روپے کا قریب حساب آیا، اور جو ہے 400 آدمی جن کا ویریفیکیشن نہیں ہوا ان کا حساب جو آیا وہ 6 کروڑ 25 لاکھ روپے کچھ ایسا حساب آیا۔ دونوں ملا کر حساب جب جوڑا گیا تو 15 کروڑ 75 لاکھ تھا۔ پھر جج صاحب نے جو ہے بات پوچھی کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ جج صاحب میرے حساب سے تو 875 دینا ہے۔ 900 چلر آدمیوں میں کئی لوگ میرے پاس سیٹل کر چکے ہیں، کئی لوگ میرے سے لے بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی باوجود جو ہے ان لوگوں کا کلیم فارم اس میں پڑا ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے 15 کروڑ مجھے نہیں دینا ہے، صرف 8 کروڑ 70.5 لاکھ مجھے جو ہے اصل پیسہ ان لوگوں کو دینا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے 16 کروڑ کا جو ہے حساب لا کر رکھا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو ہے کافی محنت کے بعد یہ بات آئی ہے، تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب آپ ایک کام کیجئے، میں جو ہے 15 کروڑ 70.5 لاکھ کورٹ کو پے کر دوں گا، لیکن آپ حساب کتاب کرنے کے بعد جو ہے اس میں سے جو بھی حساب ہے میں بھی دکھاتا ہوں اور وہ لوگ بھی دکھائیں، جو بھی حساب ہوگا اس وقت جو ہے حساب کر ان کو جو ہے ان کا رقم دیں، لیکن آپ فی الحال کو لے جو پراپرٹی چھوڑیں، تاکہ جو ہم اپنا بزنس جو بند کر کے بیٹھے ہوئے بزنس کریں، اور لوگ جو میرے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں میں ان کا رقم ان کو ادا کر سکوں، یا ان کو جو ہے واپس دے دوں، یا جو میرے ساتھ چلتے ہیں میں ان کو لے کے چلوں۔ پھر جج صاحب جو ہے پوچھا کہ 400 ویریفیکیشن کا تو ہو کے نہیں ہے، 6 کروڑ 25 لاکھ روپے ہے۔ میں نے بولا کہ میں بھی وہ پیسہ بھی میں بھر دیتا ہوں، آپ بات میں پہلا ہمیں کام کرنے دیجئے، پھر جو ہے پراپرٹی چھوڑ دیجئے تاکہ ہم اس کو فروخت کریں، اسے ڈیولپ کریں، یا جو بھی کام کرنا ہے ہم کام کرتے رہیں گے، آپ جو ہے حساب بعد میں کریں، اور ان لوگوں کا پیسہ جو ہے ان لوگوں کو ادا کر دیں جن کا بیلنس ہے، اور جن لوگوں کو میں دینا نہیں ہے وہ پیسہ جو بچتا اس کمپنی کو واپس کر دیں۔
اس بات پر معاہدہ ہوا، جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے 16 تاریخ کو آپ جو ہے پیسہ جو ہے لا کر بھریں، تاکہ جو ہے 15,75,00,000 اور جو ہے پھر ہم آپ کی پراپرٹی پوری چھوڑ دیں گے، جیسا آپ پورے پیسہ بھریں گے پورے پیسے پراپرٹی چھوڑ دیں گے۔ اب میں نے جو ہے ٹھیک ہے، میں نے بات کر وہاں سے نکلا کہ ٹھیک ہے میں رقم لا کے بھروں گا۔ پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے پوری کوشش کرنے کے بعد جو ہے کچھ رقم ہمارے دوستوں سے، فرینڈ سے، سب سے ہاتھ پاؤں جو ہے جوڑ کر جو ہے ان سے رقم لیا، اور کوشش کرنے کے بعد جو ہے کچھ رقم جمع۔ لیکن اس وقت میں ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے سیز کر کے ہیں، اسے جو ہے ہم بغیر اکاؤنٹ کے ہم پیسہ لے نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، بڑی دقت آئی۔ اس کی وجہ سے جو ہے پھر 1,70,05,00,000 1,75,00,000 کا ڈی ڈی بنایا، اور میں جو ہے کورٹ میں لے کے گیا، جا کر کہا کہ جج صاحب 1,70,05,00,000 کا ڈی ڈی جو ہے میں لے کے آیا ہوں، اس کو لے لیجئے، اور بقیہ 14 کروڑ روپے کے لیے مجھے جو ہے 1 مہینے کا ٹائم دے دیجئے، اور ریکویسٹ کیا کہ میرے اکاؤنٹ کو آپ کھول لیجئے، تاکہ جو ہے میں لوگوں کا پیسے اس میں جو ہے جہاں سے مجھے پیسہ آنا ہے وہ لوگ کو جو ہے میں کہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں دیں، اور لے کر جو ہے میں کورٹ کو جو ہے بنا کر دوں، کیونکہ دوسروں کے اکاؤنٹوں سے ڈی ڈی بنانا مشکل ہوتا ہے، دقت آتی ہے، اس میں بہت بڑے پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا اکاؤنٹ کمپنی کا ڈیفیز کیا گیا، اس کو اوپن کر دیا جائے، تو اس سے جو ہے ٹرانسلیشن کر آپ کے ڈی ڈی بنا کر پہنچانے میں مجھے سہولت ہوگی۔ اب جیسے یہ بات رکھی تو پھر کمپلینٹ اتھارٹی کے جو ہے وہاں پر جو ہے کچھ لوگ پہنچے، ڈی سی جو نئے آئے ہوئے ہیں وہ بھی پہنچے تھے۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے اپیل کی کہ ہم لوگ جو ہے پھر سے ہم جو ہے اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک بار ڈال دیا گیا اور 1 مہینے میں کلوز ہو گیا، تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن 3 سال ہو گئے اس کو۔ اب 3 سال ہونے کے باوجود انہوں نے حساب لا کے 925 آدمی کا رکھا، جس میں 525 کا حساب چیک کر چکے ہیں، 400 کا حساب ابھی تک ان کو ویریفیکیشن ہو کے نہیں ہے۔ پھر جج صاحب نے پوچھا کہ تمہیں بھی 1 مہینے کا ٹائم چاہیے پیسے بھرنے کے لیے، تب تک یہ لوگ جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے پیپر میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب میں کیا بول سکتا تھا، اگر ہم کہتے تو بھی یہ ڈالتے، نہیں کہتے تو بھی ڈالتے، کیونکہ یہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم لوگ پیسہ لا کے بھر رہے ہیں، اب ان کا جو ہے کام ہو جائے گا، یہ چھوٹ جائیں گے۔ اس کے لیے پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے جو ہے پلان کیا کہ نہیں ہم لوگ ایک بار ڈالنا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سارے انویسٹر ہیں جنہوں نے جو ہے فارمز نہیں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈالنا چاہتے ہیں، کورٹ سے جو ہے انہوں نے اپیل مانگی۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب، یہ پیسہ آپ لے کے اکاؤنٹ میں ڈال لیجئے، اور جو ہے ٹائم مانگ رہے ہیں، پیپر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈالنے دیجئے، کیونکہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لیے جو ہے میں فائٹ کر رہا ہوں، ان کو جو ہے اپنی جس کو بھی مجھ سے بھروسہ ہوگا وہ میرے پاس لیں گے۔ اگر وہ جو آپ ڈالنے کے بعد آپ اس کو بلا کر آپ کو اگر وہ لوگ بھی کورٹ میں ڈال دیتے ہیں تو پیسہ اگر ان لوگ کا بھی آتا ہے تو وہ پیسہ ابھی میں بھرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ کر جو ہے میں خاموشی اختیار کر لیا۔ پھر اس بات پر جو ہے آرڈر ہو گیا کہ جو ہے 60 دن کا جج صاحب نے ٹائم دیا کہ 60 دن کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے پیپر میں جو ہے نیوز دینا ہے، دے کر جو بھی کلیم فارم آتے ہیں 1 مہینے کا ٹائم رہے گا، اس 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ ٹائم کو بند کر دینا ہے کلیم فارم کا، پھر جو 15 دن کے اندر جو ہے حساب کتاب کر کورٹ کو دینا ہے، پھر اسے ڈیلے نہیں کرنا کر ڈی سی کو آرڈر ہوا۔ پھر جو ہے مجھے کہا گیا کہ 2 مہینے کے اندر تو اگر پیسہ بھر دیتا ہے تو پھر تیری پوری پراپرٹی آپ کو جو ہے واپس کر دی جائے گی، اور جو ہے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں، کہہ کر جو ہے جج صاحب نے جو ہے آرڈر کیا کہ آپ 60 دن کے اندر پورا پیسہ بھر دینا ہے، بھر کر آپ کو پراپرٹی چھٹا کے لے کے جانا ہے۔ اب دیکھو میرے بھائی، یہ 4 سال جو گزرے ہیں اور جو حالات گزرے ہیں، یہاں تک جو نیوز آپ کو میں نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ابھی اس کے پیچھے اور بہت سارے باتیں ہیں جسے میں خلاصہ نہیں کر سکتا۔ رہی بات حق و حلال سے، آپ میرے مومن بھائی ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر مجھے یہاں محلیں کھڑانا نہیں تھا، یا اپنے بیوی بچوں کے نام پر پراپرٹی کرنا نہیں تھا، یا موج مستی نہیں کرنا تھا، نہ ہی میں نے اپنے بیوی بچوں کے نام پر کوئی پراپرٹی کیا، نہ میرے نام پہ کوئی پراپرٹی کیا۔ ایمانداری سے میں بتاتا ہوں کہ جتنا بھی پراپرٹی میں نے پرچیز کیا اعلیٰ وینچر کے نام پر پرچیز کر کے ہوں، اور الحمدللہ اتنی پراپرٹی جو ہے وہ پیسے جو ہے ڈبل ٹرپل ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ پیسے نفع کس کو ملیں گے؟ جو آدمی کمپنی کو تکلیف نہ دیں، اور جو آدمی کمپنی کو جو ہے ساتھ کھڑے رہیں، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو ہے وہی آدمی اس کا حقدار ہے جو کمپنی کے ساتھ میں آخری وقت تک کھڑا رہے۔ اب جو آدمی بھروسہ نہیں ہے، بول رہے ہیں ندیم کے اوپر بھروسہ نہیں، ندیم کے اوپر یقین نہیں، اگر ندیم کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا تو ندیم کورٹ کے پاس جا کر کھڑ کر جج صاحب سے بات کر جو ہے پیسہ نہیں بھرتا۔ 1,70,05,00,000 جو ہے کوئی معمولی رقم نہیں ہے جو جمع کیا، اور 14 کروڑ پہ جو جمع کرنا یہ بھی معمولی رقم نہیں ہے۔ اس وقت میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا کہ بھائی آپ مجھے مدد کرو یا ساتھ دو، کہ آپ مجھے رقم دو تاکہ میں کورٹ سے چھٹ کر آؤں۔ جو کرنا ہے بس اللہ کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے میں جو ہے اپنی محنت کے جو ہے لے کر کوشش کر رہا ہوں، اور کسی پر گلا شکوہ نہیں کہ بھائی انہوں نے
نے مدد کی، انہوں نے مدد نہیں، کیونکہ میرا رب مجھے معلوم ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا نکالتا ہی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہی ہے۔ اور زمانے کا یہ دستور رہا، جب زمانہ جو ہے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، میرا رب میرے لیے ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ یہ میرا یقین ہے، میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا۔ دشمن لاکھ ہی جو ہے کوشش کر لیں، لیکن میرا اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو میرا بال بھی کوئی ناغہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ 4-5 سال سے جو میرے اللہ نے میری حفاظت کی، میرے مال کی حفاظت کی، میری جان کی حفاظت کی، میری کمپنی کی جو ہے حفاظت کی، باقیہ جتنے کمپنی ہیں، اب اس میں معلوم ہو گیا کہ بھئی کس کا مال صحیح ہے، کس کا مال غلط ہے، کون مال رکھے ہے، کون مال نہیں رکھے ہے، یہ سب معلوم ہو گیا۔ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی IMAGC کمپنی کو چھوڑا نہیں گیا، دوسرے کمپنیوں کو چھوڑا نہیں گیا، اس کمپنی کو بھی جو ہے چھوڑا نہ جائے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے کمپنیوں میں کمپلینٹ بھی دیا ہوگا، آج تک آپ کے ہاتھ کو کیا پیسہ آ کر ہے، کیا نہیں آ کر ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ مجھے تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ دینے والے سے لینا چاہیے تھا، لیکن دینے والوں کو چھوڑا کے تیسرا آدمی کو جا کر کہیں گے کہ آپ دے دو دے دو، تو وہ جو ہے ان کا ایک پروسیسر رہتا ہے، وہ پروسیسر ختم ہونے تک ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ اور اپنے پیسے کو جو ہے ہم جس آدمی سے دیے اس آدمی سے بیٹھا کر بات کر آپس میں عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ کام لیں گے، آپس میں مل جل کر کچھ کام کریں گے، ساتھ دیں گے، تو جو ہے مسئلہ حل بھی ہوگا۔ جو لے کے ہے وہ آپ کو پیسہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپلینٹ کریں گے یا لوگوں کے پاس جا کر جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی کہہ دیا کہ ہم دلا دیں گے، آپ آؤ اپلیکیشن ڈالو، آپ آؤ، ہم آپ ساتھ دیتے ہیں۔ اپلیکیشن لینے تک سبھی ساتھ رہتے ہیں، اپلیکیشن ڈالنے کے بعد جو ہے پراپرٹیوں سیز ہونے کے بعد کوئی ساتھ نہیں رہتا میرے بھائی۔ پھر وہی چکر رہتا ہے، لوور کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ۔ اب اس کے چکر میں جو ہے لاکھوں روپے فیس ہیں جو ہے لائروں کو دو، اور جو ہے جو بیچ کے آدمی کھڑتے ہیں ان کو دو، اور وہ اپنا دکان چلاتے رہتے ہیں، اور ہم بیوقوف انسان جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی لے کے جا کر جو ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، جہاں سے آسانی سے نکل سکتا تھا۔ 4 آدمی بیٹھ کر مشورہ کر کیسے کام کریں، جہاں پر پیسہ لگا اس کو کیسے جو ہے نقصان کو پھر سے جو ہے ریکوری کریں، کیسا پلان کر جو مال ہے اس کو بچا کر جو ہے سب کو بٹوارا ہو، ایسا اگر پلان کرتے تو صحیح کام ہوتا، صحیح لوگوں تک جو ہے منافع پہنچ سکتا۔ لیکن کچھ نادان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے آج ہر مہینہ، ہر 6 مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار جو ہے جوش آتا ہے فریڈم پارک میں، اور جو ہے پتہ نہیں کون سے پارک میں بلانا، جوڑنا، پروٹیکشن کرنا، پالیٹیشنوں کا نام لینا، کبھی کسی کو چڑھانا، کبھی کسی کو گرانا، گالی گلوچ، اس کے علاوہ اور کچھ کام بچ کے نہیں ہے۔ ابھی اس میں کتنے سال لگیں گے وہ حق کا پیسہ آنے معلوم نہیں، اور جو پیسہ بٹا ہے وہ 10,000، 15,000، وہ 20,000، پتہ نہیں کیا کیا پیسے آ کر ہیں، وہ آنے والے کو ہی معلوم ہے کتنا پیسہ آیا ہے، اور بہت سارا پیسہ ایسا ہی اٹکا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کورٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، الحمدللہ مجھے پورا میرے کورٹ کے اوپر اور میرے انڈیا کے قانون پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن قانون کے جج صاحب کے آرڈر ہونے کے بعد بھی وہ پراپرٹیاں بکتی نہیں ہیں، وہ پراپرٹیوں کو جو ہے سیل نہیں کرتے اور لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، یعنی کہ جو ہے جج صاحب جو ہے اپنا فیصلہ، حق کا فیصلہ سناتے ہیں، اور وہ کوئی بھی جج جو ہے ناحق کا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے جو جج ہیں وہ بھی جو ہے بہت بہترین انسان ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق پر بات کرتے ہیں، نہ وہ میری سپورٹ لیتے ہیں نہ کمپلینٹ اتھارٹی کی سپورٹ لیتے ہیں، جو حق کی بات ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں، حق کی سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے جتنا خرچ ہے اتنا پیسہ لا کے بھر کے آپ لے کے جاؤ۔ یہ بات صحیح ہے، میں اس پر اگری ہوں، اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھر کر جو ہے لے کے جاؤں گا، حساب کتاب آپ بعد میں کیجئے، تاکہ ہمیں جو آدمی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان کو کچھ جو ہے بزنس شروع ہوگا تو ان کے رقم میں ان کو واپس لوٹانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ اور یہ بات بھی میں نے بتایا کہ 1,20,00,000 روپے کے قریب جو ہے میں نے جو ہے لوگوں کا سیٹلمنٹ کیا، کمپنی بند ہونے کے بعد بھی پراپرٹیوں کے شکل میں، پیسوں کی شکل میں، سامان کے شکل میں، پتہ نہیں کس شکل میں ہو سکتا، میں نے جو ہے لوگوں تک پیسہ پہنچایا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے پھر سیکشن 11 کے مطابق جب کوئی بندہ جو ہے پیسہ بھرتا ہے، کمپلینٹ اتھارٹی کے اندر کا رولز ہے کہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے حساب کتاب کلوز کرنے سے پہلے جو ہے یہ پیپر میں ایڈ دیا جاتا ہے کہ بھئی اور کوئی باقی ہے تو آ جائیں، اور آ کر جو ہے آپ اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیجئے، کیونکہ اس میں جو ہے کلوز ہوگا، اعلیٰ وینچر کا جو ہے حساب کتاب ہو کر کلوز ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم کسی کا اپلیکیشن نہیں لیں گے۔ یہ بات جو ہے، یہ رولز ہے، یہ کرنا ضروری بھی ہے اور کریں گے بھی۔ لیکن اس میں جو آج تک میرے بھائی میرے اوپر کمپلین نہیں دیا، میرے ساتھ جو بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں،
آپ جس طریقے سے بھروسہ کریں اللہ بہتر جانتا ہے، پوری کہیں دن کہیں رات میری جو ہے صرف آپ لوگوں کو مال پہنچانے کے فکر میں جو ہے میں دن رات محنت کرتا آ رہا ہوں، اور یہاں تک ایک نتیجے کو لایا کہ جو ہے ہماری پراپرٹی چھوٹنے کو جو ہے آرڈر بھی ہوا، پیسہ بھرنے میں آپ کی پراپرٹی چھوڑ دیں گے کر جو ہے یہ بات جو ہے جج صاحب بھی جو ہے اپنی زبان سے قبلے، تب جا کر جو ہے میں نے 1.25 کروڑ روپے کورٹ میں بھرا۔ لیکن بھرنے کے وقت جو ہے اب نئی شرارتیں، نئی چال پیدا کی جا رہی ہیں کہ جو ہے کسی کو پیپر میں نیوز ڈال کر بلائیں گے کہ آ جاؤ اعلیٰ وینچر کا پیسہ جو کمپلینٹ اتھارٹی ہے وہ بلائیں گے، کوئی فون کر کے بلائے گا، کوئی میسج کر کے بلائے گا، کوئی ویڈیو بنا کر بلائے گا کہ آپ لوگوں کے دماغ کو خراب کریں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمپلینٹ جو ہے آ جائیں اور میں پیسہ کورٹ میں بھر نہ سکوں، اور پھر جو ہے پراپرٹیاں سیز ہو جائیں، اور سیز ہونے کے بعد جو ہے یہ پراپرٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی رہے گی، اور یہ کب ایکشن میں ہوگی، کب لوگوں کو پیسہ بٹے گا۔ اگر بٹنا ہی ہے تو ہمارے سے پہلے کی کمپنی کی طرف غور کرو، کیا ان کا پیسہ آپ کو بٹ کر آ گیا کیا؟ میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ رولز اور ریگولیشنز بدلتے رہتے ہیں، اور سالوں سال لگ جاتے ہیں کسی کو ایکشن کر پیسہ دینے کے لیے۔ جب میں خود سامنے ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کہیں باہر جا کر بیٹھا نہیں، آ کر دن رات محنت کر کورٹ کے ہر ہیئرنگ کو اٹینڈ کر کورٹ کے سامنے کھڑ کر اور پیسہ لے کے جا کے بھر کے ہوں، ابھی بھی آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے تو میں کچھ بول نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو واقعتاً میرے پر بھروسہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ ہے، تو مہربانی کر کے اتنے سال آپ صبر کیں، ابھی کچھ کوئی بھی جا کر جو ہے کمپلینٹ نہ دیں، تاکہ دیکھو اس میں بہت سارے غریبوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو غصہ ہے میرے پر یا میں نے کچھ غلط کر کے ہوں تو آپ کو میرے پر غصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عوام کا بھی سوچو جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جو تکلیفیں پہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ آپ اتنے سال تکلیف دینے کا سارا عذاب میرے مرضی سے نہیں ہوا، میں جا کر جو ہے ستانا یا پیسہ نہیں دینا کر کے میری نیت نہیں تھی۔ جو لوگ اپنے پیسے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی ہی شرارتی، اپنی ضد کے لیے جو جا کر کمپلینٹ دیے اور یہاں تک لوگوں کو جو ہے پریشان کیے ہیں، یہ سارا تکلیف کا ساز و سامان جو ہے ان لوگوں پر ہے۔ ارے کچھ تو سوچتے کہ بھائی ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر لیتے، آپس میں سمجھوتا کرتے، آپس میں جو ہے بات چیت کر مسئلے کو سالو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، جانا تھا کمپلینٹ کرنا، شرارت کرنا، کوئی بول دیا کہ بھائی ڈال دے تو آ جاتا ہے، ڈال دے تو آ جاتا ہے۔ ڈال کر اب تک کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی وہی راستے میں جانا چاہتے ہیں جو دوسرے لوگ گئے ہوئے ہیں؟ جا کر ڈال کر کیا ہوا؟ آ گیا؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، اگر آپ میرے ساتھ دیں گے، بھروسہ کر کے ہیں، تو اور بھی چند دن بھروسہ کر لیجئے۔ 60 دن کا ٹائم ہے، یا 60 دن اگر گزر جائے گا اور آپ کمپلینٹ کا اور بھی لوگ جو ہے جا کر اپلیکیشن نہیں ڈالیں گے، یا کوئی بھی جا کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے کہ آنا ہے کر کے نہیں بولیں گے، تو یہ کوئی بھی جو ہے یہاں کوئی ختم ہو جائے گا کیس، اور ختم ہونے کے بعد یہ سارے پراپرٹی جو کچھ بھی ہمیں پھر سے بزنس کرنا ہے، جو صبر کریں اس کا پھل کھانا ہے۔ اور جو ہے آدمیوں کو میں ہمیشہ کیوں کہتا رہا کہ پروفٹ کر کے جو بھی رفل کا کیش بیک کٹ کر کے دوں گا، کہ دیکھو جو بزنس کیے ہیں، ڈالیں، آج الحمدللہ کروڑوں روپے نفع ہو کے ہے، جو پیسہ ڈالے وہ ڈبل ہو گیا ہے، ٹرپل بھی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یوں دھمکائے کہ مجھے کمپلینٹ کر رہا ہوں، مجھے پیسہ دے دو، تو آپ بتاؤ میری جگہ رہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے نفع دے کے بھیجیں گے یا رفیل کیش بیک دے کے بھیجیں گے؟ نہیں، اس کا جو ہے اصل پیسہ دے کر آپ اس کو بھیجیں گے، اس کو نفع دے کے نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس میں ایک آدمی کا پیسہ نہیں، سارے عوام کا پیسہ ہے۔ اس میں کوئی بیوہ بھی ہے، یتیم بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، اس میں جو ہے مجبور بھی ہے، کوئی بھروسے سے لا کے ڈالا ہوا ہے۔ ان پیسوں کے خاطر کتنی ذلتیں اٹھانی پڑی، کتنے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ لوگوں کو خود معلوم ہے، اور میں بھی کتنی تکلیفیں، پریشانیاں اس کو حفاظت کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ مجھے اور میرے اللہ کو معلوم ہے۔ آپ لوگوں کو وہ باتوں سے آپ لوگ بے خبر ہیں، اس کو حفاظت کرنے میں، اس کو جمع کے رکھنے میں کتنی تکلیفیں، پریشانیاں میں جھیلا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے۔ لیکن یہ مال جو ہے میں نے اپنے لیے یا میری مفاد کے لیے، میرے خاندان کے لیے اس جمع نہیں کیا۔ جو آپ نے مال دیا اس میں سے جو ہے تھوڑا نقصان بھی ہوا، اس کو بھی برداشت کیا، پریشانی ہوئی اس کو بھی برداشت کیا، چوری ہو گئی اسے بھی برداشت کیا، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارا پیسہ نہیں آتا یا نہیں دینے ہوتا، نقصان ہو گیا میں نہیں دے سکتا، ہاتھ آپ کے سامنے نہیں جوڑا۔ لیکن ہر وقت جو ہے میں جو ہے پریشانیوں کو میں اندر ہی اندر دباتا رہا، ہر پریشانی کو میں سر دیتا آتا رہا، چاہے کوئی بھی تکلیف آئی میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ میں نے جو ہے اس مال کی حفاظت کی
اور اس مال کے لیے جو ہے جو قربانی دینا تھا وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں نے اس قربانی کو دیا، چاہے وہ اسٹیشنوں کے ذریعے ہو یا کورٹ کے ذریعے ہو یا پولیس کے ذریعے ہو یا روڈوں کے ذریعے ہو، یا جو کچھ بھی تکلیف آئی میرے گھر والوں پر آئی، ہم نے برداشت کر لیا، لیکن مال کو جو ہے حفاظت کر کے جو ہے رکھا ہوں۔ آج جو ہے اگر آپ چند نادان لوگوں کے اور بے سمجھ لوگوں کے وجہ سے آپ لوگ پھر سے یہ پریشانی کریں گے، کیونکہ ابھی مجھے 14 کروڑ پہ کورٹ میں جمع کرنا ہے۔ اب 14 کروڑ جمع کرنے کے وقت میں پیسے جمع نہ کر سکوں، اس لیے جو ہے یہ پیپر میں دینا، پھر لوگوں کو بھڑکانا، آئیڈیو ڈالنا کہ کورٹ کا آرڈر ہوا ہے، یہ کورٹ کا آرڈر نہیں، کورٹ کا آرڈر کے سامنے جا کر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہے مجھے ہم لوگ پھر سے ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں کو پوچھا کیا بھائی ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی آبجیکشن ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب یہ ہم لوگ جو ہے اگر یہ لوگ پیپر میں نہیں ڈالیں گے، پورے پراپرٹی چھوڑنے کے بعد پھر سے یہ لوگ جو ہے شرارتی کریں گے، پھر سے پیپر میں ڈالنے کی پرمیشن مانگیں گے، پھر ہم لوگ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں رہیں گے۔ مجھے میرے پورے انویسٹروں پر مجھے بھروسہ ہے، جو آج تک 4 سال تک مجھے وہ میرے ساتھ دیتے آئے ہیں، وہ اگلا بھی جو ہے اگلا وقت بھی میرا ساتھ دیں گے، اور جو ہے مجھے اپنے انویسٹروں پہ بھروسہ ہے۔ آپ چاہے تو ڈال کے دیکھ لیجئے۔ کئی مرتبہ مجھے آفیسر ہیں پوچھے کہ تم پورے انویسٹروں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ جو ہم ان کو دیں گے۔ میں نے کہا صاحب جو آپ کے پاس آ گئے ان کا رقم میں چکانے کے لیے تیار ہوں، اور جو مجھ پر بھروسہ کر کے ہیں میں ان کو اپنے ہاتھ سے عطا دے جو ہے بیچ کر جو کچھ بھی پروفٹ ہوگا ان کو دوں گا۔ بات یہ بھی آئی کہ بھئی تم دیتے تو پروفٹ نہیں، اور ہم دیتے تو تم دیتے تو پروفٹ دو گے، ہم دیتے تو اصل دیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں صاحب آپ جو ہے بیچ کر دیں گے تو کم سرس بیچیں گے، اس میں لوگوں کا اصل پیسہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہیں گے، ہم کنسٹرکشن کریں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے، اس کو بکائیں گے، تو جو ہے ہم کو نفع آئے گا تو میں نفع دے سکتا ہوں۔ اس لیے جو ہے فرمایا کہ جو ہے جتنے بھی لوگ میرے بھائی ہیں بہنیں جو آج تک بھروسہ کر کے رہے ہیں، میں مانتا ہوں میرے میں جواب دینے میں جو ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ بہت سارے باتیں ہوتے ہیں جو میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا۔ کمپنی کے فائدے کے لیے، لوگوں کے ہماری عوام کے فائدے کے لیے مجھے چپ رہنا پڑتا ہے۔ مجھے زیادہ تر جو ہے کبھی کبھار زیادہ بولنا بھی جو ہے مناسب نہیں رہتا، کئی مجبوریاں رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے آپ بھائی بہنوں سے جو ہے گزارش ہے، اور جو لوگ بھی میرے ساتھ ہیں ان لوگوں سے اب جو ہے عقل مندی کے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ کو ذاتی مجھ سے کوئی دشمنی ہے تو وہ آپ مجھ سے لڑ لیں، آپ مجھے کر لیں، لیکن ان عوام کو نقصان نہ پہنچائیں جن کا عوام کا مال کے لیے جو ہے میں اور میرا گھر سب کچھ جو ہے قربانی لگا چکے ہیں اس مال کی بچانے کے لیے۔ بولتے ہیں سوچنا آپ کا کہنا ہو جو ہے آسان رہتا ہے کہ بھئی کیا کئی کو کرنا تھا نہیں کرنا تھا، یہ سب جو ہے ڈالنے سے پہلے سوچنا تھا میرے بھائی، بولنا بھی اسی وقت تھا جب لگانے سے پہلے، جب یہ کام کو نکل پڑے کام کو کر دیے ہیں، اب منزل قریب ہے، اب منزل قریب آنے کے وقت جو ہے کوشش کی جا رہی کہ اس نیا کو جو ہے ڈبا دی جائے، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے میرا اللہ میرا ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ وینچر کی کمپنی کوئی کمپنی جا کر پیسہ نہیں بھری کہ جو ہے کورٹ سے جو ہے چھٹا دو یا چھوڑ دو کر لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت اور ذریعہ اسباب پیدا فرمایا جس کی وجہ سے 2.25 کروڑ پہ جا کر کورٹ میں بھرا، اور بھی امید ہے اگر آپ لوگ کمپلین نہیں دیں گے یہ جو مسئلہ ہے وہ 14 کروڑ میں ہی ختم ہو جائے تو جو ہے یہ 14 کروڑ بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ کر دے گا، اور یہ پیسہ رقم بھی اسی مہینہ میں ادا کر جو ہے 1 مہینے کے اندر جیسا کہ ٹائم لیا اس کے ادا کر آپ کی کمپنی آپ کو میں چھوٹا کر لا سکتا ہوں۔ پھر ہم لوگ جو ہے مل جل کر کیسے کام کرنا کیا کرنا میٹنگ کر چیزیں چھوٹ جائیں گی تو پھر ہم اسے فروخت کر سکتے ہیں، آپ کا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور جن کو بھروسہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، ابھی کچھ زمینیں تیار کر رہا ہوں، کچھ لوگوں سے جہاں سے پیسہ نہ ان سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو کچھ زمینیں دے دو تاکہ لوگوں کو جو ہے میں بلا کر رجسٹریشن کر کے دے دوں۔ اگر آپ لوگ جا کر کمپلین دیں گے یا آپ لوگ جا کر جو ہے لوگوں کے پریشانی میں ڈالنے کے بجائے آپ ہمارے پاس آئیں اور جو ہے کچھ زمینیں جو ہے بغیر رقم کے آپ کا جتنا پیسہ اتنے میں جو ہے اتنے کی زمین دے کر آپ کو رجسٹریشن کرا کر بھیج دیں گے، جیسے کہ بہت ساروں کا کراتے ہوئے آیا۔ 1 سال سے جو ہے میں مستقل کورٹ کے پیچھے پڑ گیا جس کی وجہ سے جو ہے بہت ہی کم سیٹلمنٹ ہوئے، لیکن ہوئے الحمدللہ جتنا میری طاقت تھی جو میں کر سکتا تھا۔ لوگ آتے گئے جو ہے کئی لوگوں کا گھر ہیں پراپرٹیاں میں کر ہوں۔
اب لیکن وہ چیزیں کو چھپا کر کرنا پڑا تاکہ گورنمنٹ کی نظر میں جو ہے ہم گنہگار، کیونکہ میرے پاس نام پہ تو نہیں تھی کوئی مجھے پیسہ دینا تھا تو میں وہاں سے لے کر ان کو زمین دے دیا یا جو کچھ بھی کرا، لیکن بہرحال ان کو سیٹلمنٹ کرتا ہوا آیا ہوں۔ ابھی باقی جو ساتھی ہیں جو میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہم سے وعدہ ہے کہ ان کا پروفٹ بھی کٹ نہیں ہوگا، ان کا جو ہے رفل بھی کٹ نہیں ہوگا، اور ان کو پوری طریقے سے جو ہے ساتھ میں لے کر ہم چلیں گے کمپنی، کیونکہ ہمیں بیپار بند نہیں کرنا، بزنس تو کرنا ہے، حلال طریقے سے ہی کریں گے۔ حرام تو پہلے بھی نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اگر میں حرام کا کرتا تو لوگوں کو یہ جو پروفٹ ہیں بانٹ دیتا، اور میرے پاس آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی بچ کے نہیں ہے، کیونکہ ہم عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو نہیں ڈالے، باقاعدہ ہم زمینیں خریدیں، زمینیں ہم فروخت کرنے کے وقت پر یہ حالات آ گئے۔ 4 مہینے میں کوئی کمپنی فراڈ نہیں ہو جاتی میرے بھائی، صرف 4 مہینے میں ہم جو ہے انویسٹمنٹ لیا، اور 4 مہینے میں کمپنی کو اتنا گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور کر دیا کہ کمپنی کو بند کرنا پڑا۔ بند کیا، کمپنی بند نہیں ہوئی کہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکا، چلانے نہیں ہو سکا، اتنے حالات کریٹ کر دیے گئے۔ ابھی بھی موقع ہے میرے بھائی، یہ 60 دن اگر آپ لوگ خاموش دے دیں گے، یہ 60 دن آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ دے دیں گے، تو آپ 60 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا مال جو ہے مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ کورٹ سے جب ریلیز ہو جائے گا اور بغیر جو کمپلینٹ چلیں اتنے ہی کمپلینٹ اگر رہ جائیں گے تو میں پیسہ کورٹ کو بھر کر وہ سارے کے سارے اعلیٰ وینچر کی پراپرٹی کو ریلیز کر کے لا سکتا ہوں، پھر آپ لوگوں کا مال جو ہے آپ تک میں پہنچا بھی سکتا ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے آپ کو شکل میں، زمین کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں آپ کو ادا بھی کر سکتا ہوں۔ اتنے سال آپ لوگ ساتھ دیے، صبر کیے، یہ کچھ دن آپ میرے ساتھ دے دیں گے، آپ سے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کے مال کو آپ کے گھر تک میں پہنچاؤں گا۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، دقت ہے، تکلیفیں ہیں، سب ساتھ دو۔ ایک تو کمپنی کم سے کم بچا لو بھائی، پوری کی پوری کمپنی آپ لوگ جو ہے لگا چکے ہیں۔ اب یہ ایک کمپنی ہے جس کو جو ہے کورٹ چھوڑنے کے لیے بھی جو ہے شرط رکھا ہے کہ رقم ادا کر کر آپ اپنے مال کو چھوٹا سکتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے اعلیٰ وینچر کے اندر خرچ سے زیادہ مال ہے، لیکن اس میں جو ہے کچھ شرارتیں ہیں، کچھ شریر ہیں، چاہتے نہیں کہ وہ اعلیٰ وینچر کا کمپنی جو ہے باہر نکلے، یا کمپنی کے اوپر نہیں تو میرے اوپر دشمنی ہے۔ آپ ان کے غیروں کے باتیں سن کر، لوگوں کے الٹے پھلٹے باتیں، اڑتی ہوئی خبریں سن کر اگر آپ لوگ جو ہے ان کا ساتھ دے دیں گے تو یاد رکھنا یہ اپنے قوم کے ساتھ جو ہے غداری کا کام ہے، اور اپنے پیر پر کھلاڑی مارنے والا کام ہے۔ 4 سال معمولی بات نہیں ہوتے میرے بھائی، 4 سال جو ہے تکلیفیں ہمیں اٹھائے ہیں، یہ ہمیں اور اللہ کو معلوم ہے، آپ پر جو گزرے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی اللہ کیا معلوم، سب ایک ہو کر، ساتھ ہو کر کھڑے رہیں گے، کم سے کم ایک ہو جاؤ، ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو محنت کیے ہیں ایک نتیجہ آئے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ اس کمپنی سے کتنا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جو آپ لوگوں نے جو ہے محنت کری، ہمارے سامنے کہیں جو ہے کمپٹیشن تھے، کئی لوگ کمپنیاں تھیں، لیکن سب ختم ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں رہی، صرف اللہ کی نام کی ذات اللہ ہی باقی ہے۔ اللہ کی وجہ اللہ اعلیٰ وینچر ہی آپ جو ہے، جو امید ہے کہ یہ ابھر کر پھر باہر آ سکتا ہے، پھر لوگوں کے جو امیدیں تھیں اسے جاگ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی کمپنی ہے جسے ہم حلال طریقے سے کما کر جو ہے اپنا مال کو نکال سکتے ہیں، یا اپنے مال کو واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی نہیں ہے جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنا بنگلور کے اندر کہ پیسہ واپس آنے کی امید ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا، ان کو خود معلوم ہے یہ جو کمپنیوں کمپلینٹ دے کر اٹکائے ہوئے ہیں وہ پیسہ کب آئے گا، یا آنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ سب ان کے دلوں کو دماغ ہوا جو ہے جھوٹی تسلی کے لیے کچھ پالتو کتے ہیں لوگ جو ویڈیو بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر کمپلینٹ دیں، یہاں جا کے کمپلینٹ دیں۔ کمپلینٹ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صرف پروٹیکشن کریں گے، آپ کو بلائیں گے، بار بار نہیں آ سکتے آپ لوگ، جانتا ہوں 1 سال 2 سال کے بعد وہی بھول جائیں گے۔ ابھی ہزاروں کی تعداد میں 100 کی تعداد آ گئی، صرف 50-100 لوگ جمتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے جمے، بہت سارے ہوا، کچھ نہیں جمتے۔ ان کے حالات دیکھتا ہوں، چاہے وہ نریندر کمار کا ہو یا چاہے وہ جو ہے کسی کا بھی پروٹیکشن ہو، اس میں 100-50-200 آدمی سے بڑھ کر کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں ہو۔ کہاں گئے ہزاروں آدمی؟ سب بے امید ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ ان سے جو ہے پیسہ آنے سے رہا، اور جو ہے کسی کو 1-2-4 آدمی کو لے کر جو ہے وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، پروٹیکشن کرا کر جو ہے غلاٹے کا جو ہے آواز لگاتے ہیں کہ پیسہ دو پیسہ دو۔ کہاں سے کون دے دے گا بھائی؟ دینے والے کو چھوڑا کے جس کے پاس یہ اسے چھوڑ کر لوگ میں جا کر جو ہے رستے میں کھڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہم کو دو، حق دو، یہ دو۔ یہ صحیح طریقہ ہے؟
جس کے پاس جی اس سے بیٹھاتے، اس سے بات کرتے، اس سے ملتے، اس سے کام لیتے تو کوئی نہ کوئی مسئلے حل نکلتے۔ اور میں تو جو ہے اپنے آفس، اپنا گھر، وہی پرانا گھر پر ہم بیٹھ کے ہیں کہ اگر مجھے دینے کی ارادہ نہیں رہتا تو ہم اپنے پرانے گھر کو کیوں آتے، کیوں آ کر جو ہے یہاں پر جو ہے مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کورٹ کے سامنے جا کر، جج کے سامنے کھڑے ہو کر، جج صاحب کے سامنے جو ہے اپنے جو کچھ بھی ہے پیسہ بننے کے لیے اور جو مسئلے ہیں اس کو رکھ کر میں جو ہے مسئلوں کو حل کرانے کی کیوں کوشش کرتا۔ کوئی چور آدمی رہتا تو کیا سامنے آ کر فیس کرتا ہے؟ بھائی آپ لوگوں کی مال کی حفاظت میں نے کی، یہاں تک جو ہے میرا ذمہ تھا، میں کوشش کیا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ بولے کہ ندیم بھائی آپ مدد مانگو، ہم ساتھ دیں گے۔ ابھی مدد میں نے آپ سے کبھی مانگی نہیں۔ ان 4 سالوں میں نے جو ہے آپ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں جوڑا، کبھی آپ کو نہیں بلایا، لیکن آپ سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی۔ لیکن آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہے میرا ساتھ دیں، میری اس وقت میری ضرورت ہے، اس وقت میری مدد کریں، اس وقت جو ہے مجھے کورٹ سے باہر نکالنا ہے، اس وقت جو ہے آپ میرا ساتھ بنیں گے، اس وقت میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر یہ اعلیٰ وینچر کی کمپنی یہ حق پر رہے گی اور ان کا مال جن کا لیا ان کو ادا بھی کرے گی۔ اس سے نفع بھی ہوگا، منافع بھی ہوگا، کئی ضرورتیں اللہ پوری کرے گا۔ اس میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، نہ دھوکہ دینے کے ارادے تھے۔ حالات کچھ اللہ نے پیدا کر دیے، ان حالاتوں کو بھی اللہ ہی ساتھ دے گا۔ لیکن آپ جس طریقے سے بن بلائے آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ اس پر جو ہے رقم لگاتے گئے اور اس میں جو ہے منافع کے لیے، آپ نے بزنس کے لیے ایک امید جگائی تھی، لیکن اس امید جو ہے یہ بے امید نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگ پھر سے ساتھ دیں گے، وہی محنت، وہی کوشش کے لیے میں جو ہے ساتھ آپ کا دینے کے لیے میں اپنا وقت قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور انشاءاللہ اس سے جو نفع ہوگا، اس سے جو پروفٹ آئے گی آپ تک میں پہنچانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کام کرنے کے لیے اب جو ہے ایک موقع ہے، یہ سنہرا موقع اگر گنوا دیں گے یاد رکھ لو پھر یہ کمپنی سے پیسہ نکالنا 10-15 سال آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ گے اور پتہ نہیں کب پیسہ نکلے گا نہیں نکلے گا، اس کا کوئی امید نہیں ہے۔ یہ 60 دن جو ہمارے لیے سنہرے موقع ہے، اس سے غفلت نہ کریں اور اسے جو ہے لوگوں کے بھڑکاؤ میں نہ آئیں اور کسی کے پاس جا کر جو ہے کمپلینٹ دے کر اپنے پیروں پہ کھلاڑی نہ ماریں۔ آپ کا مال ہے، آپ کو کیوں ملے گا؟ لیکن اتنے سال صبر کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ یہ صبر نہیں کریں تو اس سے پھر کوئی جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے دلانے سے جو ہے مشکل نکالنے سے اس کمپنی کو مشکل ہو جائے گی میرے بھائی۔ اس کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اتنا دن صبر کے مائیں بہنیں صبر کے اور کچھ دن تھوڑا صبر کر لو۔ 60 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے، اگر آپ کے کمپلینٹیں ادھر نہیں آتے ہیں اور وہاں پر جو کمپلینٹ نہیں چڑھتی ہے تو پھر جو ہے 30 دن میں جو ہے اس کو کلوز کرنا ہی پڑے گا اور قانونی مطابق جو ہے میں رقم جمع کرنے کے بعد جو ہے کورٹ کو مجھے ریلیز کرنا ہی پڑے گا اور پھر سے ہم کمپنی بزنس کر سکتے ہیں، پھر اپنا بزنس کو ہم دہرا سکتے ہیں اور اپنے مال کو جو ہے ہم واپس لے سکتے ہیں، جو چاہے اس سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور آپس میں ہم لوگ پھر بیٹھیں گے 60 دن کے بعد، جو کورٹ سے ریلیز ہونے کے بعد پھر ہماری میٹنگ ہوگی، سب انویسٹروں کو ایک طرف بلاؤں گا، پھر جمع کر جو ہے حافظیں کر جو بھی کام ہمارے پینڈنگ ہیں ان کو کر کس طریقے سے حل کرنا آپس میں انشاءاللہ جو کمپنی کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتے ہیں وہ جڑ کر رہ سکتے ہیں، جو اپنا رقم لے کر نکلنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اپنا رقم لے کر نکل سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ مسئلے حل کریں گے، آپس میں حل کریں گے، لیکن اس مسئلے کو لے کر جا کر ہم کسی تھرڈ آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا نکال کے دو بولنا، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ لگائے مال تو آپ کے مال کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، آپ کا پورا حق ہے، لیکن برتن اسی وقت دے دو بولے تو دیکھو پورا کا پورا کوٹ میں اٹکا ہوا ہے، کہاں سے لا کے دوں؟ اسی مال کو ریلیز کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا مال آپ تک پہنچائے گا اور پہنچنا بھی ہے، پہنچائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ لوگ بس اس وقت ساتھ دے دیجئے تاکہ جو ہے آپ کے مال کو آپ کو پہنچانے میں کافی قریب آ چکا ہوں۔ اگر پھر سے یہ آپ لوگ تکلیفیں ڈالیں گے، آپ پریشانی ڈالیں گے، آپ کے لیے جو ہے اس کو کھیل مذاق بنائیں گے، اس میں صرف مجھے تکلیف نہیں میرے بھائی، پورے کے پورے قوم کو آپ لے کر ڈوبا رہے ہیں، یعنی کہ جہاز میں جو ہے چھید کرنے کے برابر ہے اور جس جہاز میں ہم سوار ہیں اس جہاز کے اندر جو ہے سرنگ پیدا ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر آپ لوگ اس وقت آپ لوگ سمجھدار ہو اور ایمان نہیں ہے، آپ لوگ کو جو ہے جا کر کورٹ میں ڈالنا یا کمپلینٹیں دینا یا اسی کھیل کو آپ کھیلتے رہیں گے، یاد رکھو اس کا بدوا ندیم کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں،
پورے ان معصوم بچوں کو جن کے والدین نہیں رہے، ان کا رقم لگا ہوا ہے، ان کی بدوائیں آپ کو لگے گی، اور جن بیواؤں نے بیچاروں نے جو ہے کچھ نفع کے طور پر ڈالا ہے، وہ آپ ان کا بدوائیں جو ہے آپ کمپلینٹ دینے والوں کو جا کے لگے گی، کیونکہ آپ کے جو ہے بے عقلی اور بے سمجھداری کی وجہ سے ساری کمپنی کو ڈبانے کے ذمہ دار آپ رہیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں، وہی کمپلینٹ دینے والے جو جس خاموش رہ جائیں گے تو کیا میں کھا کے یہاں سے بھاگنے والا ہوں؟ اگر بھاگنا ہی ہوتا تو میں کیوں واپس آ کر آپ لوگوں کا جو ہے مال کو دینے کی یہاں کوشش دن رات کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں کہیں رات ہو گئے مجھے جو محنت کرتے کرتے، کہیں دن گزر گئے میرے، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، کس تکلیفوں سے کس پریشانیوں سے میں گزرا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، لیکن ہر چیز کو فیس کرتے آیا ہوں میرے بھائی۔ ابھی 60 دن کا جو ہے موقع ہے، اس میں ایسی کوئی غلطی نہ کریں، کسی آلتو فالتو آدمی کی بات سن کر جو ہے کمپلینٹ دینا، یا کوئی آپ کو جبرن نہیں کر سکتا کہ آپ کمپلینٹ دیں، آپ کو کوئی فورس بھی نہیں کر سکتا کہ جو ہے آپ آ کر کمپلینٹ دو، یا کوئی بھی آپ کے بارے میں ایکشن کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب صرف دھمکی اور ڈرانا اور آپ کو پھنسانے کی چال ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے ظلم وبستی اگر کوئی بلا کر کہے کہ کمپلینٹ کریں تو کسی کا حق نہیں بنتا، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا انویسٹمنٹ کو کوئی آپ چاہے کہیں پر بھی لگائیں اسے کوئی آپ کو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن چاہیں گے کہ جو ہے آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو پریشان کریں، یا کوئی کال کر آپ کو بلائے گا یا میسج کر کے بلائے گا یا آپ کو چھپ کے دھمکانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ ان تمام چیزوں سے ڈریں نہیں، بس ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اپنے مال کی خود اپنے آپ حفاظت کرو۔ اب میرے ہاتھ میں حفاظت کرنا اس کمپنی کا نہیں ہے، اب ہر اس انویسٹر کے ہاتھ میں اس کمپنی کو حفاظت کرنا جنہوں نے مال ڈالا ہوا ہے۔ اگر کوئی نادانگی اور بےخوبی کام کریں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو تکلیفیں، جو بھی ان کی وجہ سے جو نقصان ہوگا، وہ سارے عوام کو نقصان پہنچائے گا، سارے عوام کے مال کو نقصان پہنچائے گا۔ 50,000 لاکھ والے یہ بھی جو ہے سمجھداری سے کام کریں، آپ کے رقم کو بھی، آپ کے مال کو کوئی دھکا نہیں لگے گا۔ بڑے رقم والے وہ بھی جو ہے سمجھداری عقل سے کام کریں تاکہ جو ہے آپ کا مال آپ تک پہنچے گا۔ اب جو کچھ بھی میں نے ایڈیو میں کہا ہے، یہ میرا جو ہے شاید اب جو ہے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، بہت کافی لمبا ہو چکا ہے۔ آپ کو سمجھانے کا، آپ کو بتانے کا میرا مقصد تھا کہ آپ جو ہے اپنی مال کی خود اب حفاظت کریں۔ اعلیٰ وینچر کمپنی کی جو حفاظت وہ جو ہے ان انویسٹروں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے مال جو ہے کمانے کے لیے لگایا۔ اب میری جتنی کوشش ہے، جتنی محنت ہے، میں تو کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس وقت ساتھ نہیں دیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، اس وقت مجھے آپ کی سپورٹ کی اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا بھائی۔ جو کچھ بھی کہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے سمجھنے کی اور جو ہے آگے تک سوچ اور کر کس طریقے سے قدم اٹھا کر چلنا ہے، کیسے کمپنی کو بچا کر اپنی مال کو حفاظت کرنا ہے۔ اس وقت کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بس اپنے مال کی حفاظت خود سمجھدار ہیں، خود کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں جو ہے کسی کے خلاف بولنے سے کوئی فائدہ نہیں اور صفائی دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپس میں ہم لوگ خود ڈالیں، ہم خود آپس میں بیٹھ کر جو ہے مسئلے کو سالو کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں تیسرا آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ لوگ جو ہے 60 دن کا انتظار کیجئے، یہ جو کورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم کمپنی کھول سکتے ہیں، آفس کھول سکتے ہیں، بیٹھ کر آپس میں کیا معاملہ کیسے سالو کرنا سالو کریں گے۔ اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر جو ہے کچھ زمینیں بھی میں جو ہے رجسٹریشن کر کے اپنے لوگوں کو دوں گا، جنہوں نے بھی جو ہے پیسہ اگر کمپنی سے لے لینا چاہ رہے ہیں یا نکلنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے اچھے آفر رہے گی کہ جو ہے وہ جو ہے رجسٹریشن کر اپنے رقم کے مطابق وہ زمینیں اٹھا لیں، تاکہ جو ہے یہاں وہاں جا کمپلینٹ دے کر کوئی آپ کو فائدہ نہیں، کہیں پر آپ جا کر جو ہے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے نام کا آپ کا زمین کوئی سے جہاں سے مجھے کہیں سے میرے دوستوں سے یا کہیں سے بھی آپ کو رجسٹر کرا کے دوں گا تو آپ رجسٹر کر لیجئے، آپ اپنا مال لے جائیے اور جو ہے آرام سے اپنی زندگی بسر کیجئے۔ جن کو بھروسہ نہیں ہے اور جن کو بھروسہ ہے وہ کمپنی کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہیں، انشاءاللہ نفع اور نقصان میں دونوں میں بھی ساتھ رہیں۔ نقصان کا پیریڈ تو دیکھیں، اب نفع کا پیریڈ بھی جب کمپنی چھوٹ جائے گی تو انشاءاللہ جو بھی منافع ہوگا وہ آپس میں بٹے گا، اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور ترقی بھی ہوگی۔ اس کے لیے میرے بھائی کور ٹیم کے ساتھ جو ہے آپ لوگ مل جل کر کام کریں۔ کور ٹیم والے کوئی غلط آدمی نہیں ہیں، بیچارے وہ اس ٹائم سے لے کر میرا ساتھ دیتے آئے ہیں، کوئی پیسے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بس امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی آپ کسی کی بات نہ سنیں۔ جب مجھے حالات جھگڑا گیا، مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی تو میں کسی کے سامنے بولنے سے ڈرا نہیں، میں خود کہا ہاں بھائی میں نے انویسٹمنٹ لیا ہے اور انویسٹمنٹ واپس دینا ہے۔ میں نے کہیں پر جو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نقصان ہو گیا یا میں نہیں لے کے ہوں کر کے نہیں،
چاہے وہ ڈی سی آفس میں ہو تب بھی میں نے کہا کہ ہاں میں لے کے ہوں، یا چاہے کورٹ میں ہو جج صاحب کے سامنے میں نے تب بھی کہا، جج صاحب سے سامنے آیا کہ بھائی 100 کروڑ دینا، میں نے کہا کہ جج صاحب اگر میں 100 نہیں 200 کروڑ بھی دینا ہے وہ میں دینا ہے، میں اپنے انویسٹر جو میرے ساتھ ہیں میں ان کو دے دوں گا، اگر آپ لوگ کمپلینٹ کی طے اتنا لیجئے، حساب ختم کیجئے، کیونکہ آپ کا جو کمپلینٹ ہے اتنا ہی پیسہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو کمپلینٹ نہیں ہو کر ہے وہ میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو اپنے ہاتھ سے دوں گا، جبکہ اتنا رقم دینا ہی نہیں ہے، خواہ جو ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں، جب میں 15 کروڑ دینے کے لیے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ 100 دینا ہے، 200 دینا ہے، 300 دینا ہے، پتہ نہیں کتنا دینا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پیپر میں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انویسٹر آئیں گے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو انویسٹر جو ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں، ایک بار جو ہے ان لوگوں کے دوسرے کمپنی والوں کو ڈال کر کیا حالات ہوا، کورٹ سے لینے قانون سے لینے کا ابھی تک ہاتھ کو نہیں آ سکا، یہ کتنی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، اب وہ پریشانی ہم نہیں کریں گے بھائی، اپنے مال ہمارے ہاتھ میں، ہم کیسا کرنا چاہتے ہیں، کیسا سالو کرنا چاہتے ہیں سالو کریں گے، اس کے لیے میرے بھائی اب جو ہے غور فکر کر جو ہے ساتھ دیں، اور جو ہے 60 دن خاموشی اختیار کریں، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نصیحت بھی کریں، ایک دوسرے کا جو ہے سپورٹ بھی لے کر جو ہے کام کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، دعا کریں ہمارے اللہ سب کے مسئلے مسائل کو حل کرے، اور جلد سے جلد ان رقم کا مجھے انتظام کرے جو کورٹ میں بن کر میں چھٹا کر اس کمپنی کو واپس لا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔